رضوی صاحب یہ بتائیے 3 چیزیں ہیں جو کہ غلط ثابت اب تک ہوئی ہیں. دوسری طرف سے جو ریاکشن آیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ الطاف حسین صاحب کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے, بیکاز آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو سے دس, آئی ایم ناٹ اے جج, آئی کین اونلی آسک اے کویسچن. یہی کویسچن میں نے عرفان اللہ مروت صاحب سے کیا کیونکہ ان کا ذکر آیا تھا, انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا. خان صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی, وہ ڈینائی ہوئی. صحافیوں کے حوالے سے جو بات چیت آئی اس میں بھی ابھی تک تھوڑا سا ایمبیگیوٹی پائی جاتی ہے کیونکہ کچھ کلیئر نہیں کیا گیا کہ وہ آپ کی جماعت کے پریشر کی وجہ سے استعفے دیے گئے, ریزائن کیا گیا, بند کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ اے این پی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر وہ کورٹ میں پروف ہو جاتے ہیں تو دیٹس فائن, ٹیررسٹ ہیں تو ہم قبول کریں گے. جزمین میرے خیال سے ایک ایک کر کے آ جائیں تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی سوال کے جواب دینے میں. میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں. پلیز ڈو دیٹ. ایک ایک کر کے آ جائیے. جی. پہلا سوال آپ کا کیا ہے بتائیے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو عرفان اللہ مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا, انہوں نے کہا ایسی کوئی میٹنگ ابھی ہوئی نہیں, میں تو شاہی سید سے کبھی ملا ہی نہیں. ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں عرفان اللہ مروت سے آپ اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے. کچھ ان کا ماضی رہا ہے اور جو کچھ ان کا موجودہ حال ہے, ایک لسانی جماعت, اور بلکہ جماعت بھی شاید ایک بڑا لفظ ہے, ایک لسانی نام رکھ کے ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈال کر انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. بڑی مشکل سے ایک ایسی سچویشن کراچی میں ہارمنی کی ڈیولپ ہونے لگی تو جس کو انہوں نے ایک مردہ گھوڑے میں, جس کے کبھی بیان کا جواب تک قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دیں, پنجابی پختون اتحاد کے نام سے ایک گروہ علیحدہ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو چیزیں ان کے سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو چیزیں پھر سامنے آئیں گی, اور آپ کیا ان سے توقع رکھتی ہیں کہ آپ کے پروگرام میں آ کر وہ اس کو اون کر لیں گے. مجھے حیرت ہے آپ کے سوال پہ. ویسے بائی دی وے کیوں حیرت ہے آپ کو؟ دیکھیں نا, آپ اگر کسی پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, آپ کی جماعت نے کہا, اے این پی نے کہا 2 دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ٹیررسٹ جماعت ہے اس کو بند کیا جائے, آپ کہہ رہے تھے اے این پی ٹیررسٹ جماعت ہے اس کو بند کیا جائے. تو آج اگر آپ لوگوں کے موقف تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں یا سٹانس کول ڈاؤن ہو گیا ہے, نہیں تو آپ کو عرفان اللہ مروت سے یہ توقع تھی کہ وہ آگے اس کو آپ کے پروگرام میں اون کر لیں گے اگر کوئی حقیقت ہوگی تو؟ دیکھیں میرا تھینک یو ویری مچ فار دی آنسر. نو, مائی کوسچن حیدر عباس رضوی صاحب از دیٹ میں تو آپ سے بھی سوال کروں گی, اگر آپ ڈینائی کر دیں گے تو میں تو اس کو بھی یقین کر لوں گی. میں آپ پہ امپوز تو نہیں کر سکتی کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہیں. جی بالکل ٹھیک فرمایا, مگر ظاہر ہے مجھے ان سے یہی توقع تھی. ان سے صرف وینا حیات ملک کا کیس پوچھ لیں, پھر اس کے بارے میں تفصیل بعد میں پوچھتی رہیے گا ان سے کہ وہ کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا ماضی کیا ہے. نہیں, ان کا ماضی ٹھیک ہے جو بھی ہوگا, لیکن اگر ان کا ماضی اتنا برا ہے اور اتنی ہی شدید مطلب ہے وہ ایک نان اینٹی ہے, تو میرے خیال سے اتنے بڑے لیڈر کو ان کو کورٹ بھی پھر نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر دوسری طرف چلتے ہیں, اگر ضروری ہے کہ کسی پھنسے رہیں گے, اگر کانسپریسی کوئی ہوئی ہے اور اگر کوئی اس کا پارٹ ہے تو اس کو ریویل کرنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو پھر اس کا پوائنٹ آف ویو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اس کا پوائنٹ آف ویو نہ لیں. میں نے کہا کہ آپ کو ان سے توقع تھی کہ وہ ہاں کریں گے. نہیں, مجھے کوئی توقع نہیں تھی. میں نے تو ان سے ویسے ایک توقع کر کے کوئی سوال نہیں کیا تھا. It was just a pure question. میں شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو ویری مچ میم. اگلا سوال آپ پوچھ لیجئے. اگلا سوال میں نے آپ سے پوچھ تو لیا. میں نے یہ کہا کہ کل تک آپ اے این پی کو ایک ٹیررسٹ جماعت کہہ رہے تھے, وہ آپ کو کہہ رہے تھے. ابھی انہوں نے کہا جی ہمیں جو ثبوت ملیں گے وہ ہم ان کے خلاف جمع کروائیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہمیں ثبوت ملیں گے وہ ہم جمع کروائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے درمیان ٹیررسٹ ونگز ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی پشت پناہی سے یہ کام؟ اور میں خالی آپ کو نہیں کہہ رہی, دیگر میں اے این پی پہ سے بھی یہی سوال کر رہی ہوں, کیونکہ کورٹ میں بھی بس کے حوالے سے, جلانے کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا گیا تھا. تو یہ جو چیزیں سامنے آئیں گی, کیا آپ لوگ کورٹ کے ان آرڈرز کو منوعن عمل کریں گے, تسلیم کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو اس میں یہ بھی آپ کے 3 سوال ہو گئے, میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کا نہ کوئی ٹیررسٹ ونگ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. یہ ہو گئی پہلی بات. اچھا. دوسرا, اس کو میں کنٹینیویشن میں یہ جواب ضرور دے سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی دیگر جماعتوں کی طرح ایم کیو ایم بھی کوئی تمام فرشتوں پر مبنی تو جماعت ہے نہیں. ٹھیک. ظاہر ہے کہ جیسا آپ کا معاشرہ ہے ویسی ہی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی, اور اس میں
اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے سسٹم میں ایسے نظام کو انبلٹ کریں جہاں پر وہ برے لوگوں کو اپنی صفوں سے خود نکال پھینکیں، بجائے اس کے کہ وہ آگے چل کے اس کے لیے یا جماعت کے لیے بدنامی کا باعث بنے. تو اللہ کا شکریہ ہے کہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے سسٹمز انبلٹ ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹی میں کہ ہم لوگوں کا اخراج باقاعدہ اخبارات میں دے کر کرتے ہیں. اب ہمارے اندر اگر برے لوگ آ جائیں تو ہماری صفوں میں برقرار نہیں رہ پاتے. سر ایز اے پارٹی اور جہاں تک آپ کا تیسرا سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے، دیکھیے ہم نے کورٹس کے فیصلوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ کورٹ سے انصاف فراہم ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن جو الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کورٹ پہ بھی شبہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے یہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، یہ مہاجرے کو ان میں کوئی کیا مائیگریٹ کر کے آیا ہے. تو تھوڑا سا ان کا ابھی طنز تو تھا. قائد تحریک کا بڑا واضح ایک جملہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹس کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میرے خیال سے پاکستان کی بہت ساری جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر جس طریقے سے in the letter and spirit عمل درآمد ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس صاحب آپ اگر ایم کیو ایم کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو شاید اس پر ضرور عمل درآمد ہو جائے. یہ بات الطاف بھائی نے کہی ہے. یہ آپ کو شک ہے کہ شاید ایم کیو because you think he's a biased judge؟ نہیں، آپ جملے کو سمجھیے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اگر فیصلہ ایم کیو ایم کے خلاف آئے تو شاید عمل درآمد ہو جائے. عمل درآمد کرنا چیف جسٹس صاحب کا کام نہیں ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے. ایگزیکٹو کا کام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے دو جماعتوں پہ الزام لگایا. میں فرید پراچا صاحب کی طرف ویسے اس بات کا بھی اگر کوئکلی آپ مجھے آنسر دے دیں کہ آپ کے قائد نے یہ کہا ہے کہ ANP is a terrorist outfit, it should be banned immediately. آپ اس پہ سٹینڈ بائی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ قائد تحریک نے نہیں کہا کہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے اس کو بین کرنا چاہیے. جب ANP کی لیڈرشپ کی طرف سے ایسا بیان آیا تو اس کے کاؤنٹر سٹیٹمنٹ میں یہ میرا بیان تھا. یہ آپ کا بیان تھا، لیکن شروعات تو الطاف حسین صاحب سے ہوئی نا. انہوں نے کہا کہ اس طرح پٹھانوں کو کیا، گولیاں ماری گئیں. جو ڈسکس کیا گیا وہ علیحدہ بات تھی، مگر جب آپ اسپیسیفک ہوں گی تو میں اس کا اسپیسیفک جواب دوں گا. تو do you stand by your specific answer then کہ ANP is a terrorist جماعت اس کو بین کیا جائے؟ جو کہ زاہد خان نے کہا کہ ہم چیزوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، آگے چلتے ہیں. کہ کیونکہ اگر زاہد خان مجھے یہ کہیں اور میں زاہد خان کو کہوں تو شاید آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہو جائے، مگر فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے. فرید پراچا صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ پہ بھی کافی سارے الزامات لگائے گئے. کراچی کے امیر محمد حسین مینتی صاحب کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی، یہ درست ہے؟ وہ کیا کردار پلے کر رہے تھے؟ کس لیے وہ 12 مئی میں انہوں نے رول یہ پلے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ نے جو موقف لیا ہے وہ کیا موقف لیا ہے اور آپ وہاں کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو نہ JITs ہوں گی نہ کوئی اور رپورٹس ہوں گی. آپ کس بیسس پہ، کس ایویڈینشل بیسس پہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس پریزنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو جو کی گئی ہے اس کا ہم تو کئی مرتبہ جواب دے چکے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو الزام لگائے ثبوت اس کے ذمے ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں حیدر عباس رضوی صاحب، ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ ان کے پاس، ان کے قائد کے پاس کیا ثبوت ہے. یہ تو محض ایک الزام ہے کہ جی فلاں گھر میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو 4 سال 4.5 سال بعد یہ آج لا رہے ہیں، اتنا بڑا ایک راز ایک انکشاف کر رہے ہیں. 4.5 سال تو یہ حیدر عباس رضوی صاحب بھی کم از کم 50-60 مرتبہ یہ ٹی وی چینلز پر خود میرے ساتھ موجود تھے اور اس عرصے کے اندر خود یہ ڈیفینڈ کرتے رہے 12 مئی کو اس انداز میں اور اون کرتے رہے کہ جی یہ 12 مئی تو لوگوں کو بڑا یاد ہے لیکن وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے، وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. گویا کہ یہ اس بات کو اون کرتے رہے اور اس کو اس لحاظ سے اپنی طرف جو ہے وہ کر کے اور لوگوں کے اوپر ڈالتے رہے کہ جی آپ فلاں چیز کیوں نہیں یاد کرتے، فلاں نہیں کرتے، صرف 12 مئی ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ میں یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے
یعنی جس کی تردید کرنا بھی ممکن یعنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ایویڈنس آئے تو آدمی ایویڈنس کی تردید کرتا ہے، محض الزام کی تردید اور وہ بھی irrelevant. تو بہرحال اس کے باوجود یہ واضح ہے کہ کوئی یعنی محمد حسین مینتی صاحب کا جن کا نام بھی غلط لیا گیا، ان کے وہ تو اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی ہی نہیں تھے، اس وقت ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب تھے. کوئی میٹنگ ان کے گھر پہ کوئی اس کا وجود تک نہیں ہے. اور ایم کیو ایم حقیقی جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ ہے تو پھر ان کو لے کے جائیں. یعنی اس میں پھر جو 12 مئی کے لوگ تھے وہ تو ٹی وی پہ نظر آ رہے تھے، وہ کس پارٹی کے تھے، وہ کون تھے، وہ غلط جھنڈے لے کے آ گئے. تو بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں انہیں سب سے بڑھ کر آگے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے جھنڈے استعمال ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کرو. یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے جھنڈے لے کے آ کے یہاں پر فائرنگ کر رہے ہیں؟ تو خود انہیں یہ 4.5 سال میں یہ جدوجہد کرنی چاہیے تھی کہ ان میں سے ایک آدمی پکڑا جائے اور ان سب کو جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں لایا جائے، گرفتار کروایا جائے کہ جو ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب فارمر ہوم منسٹر ہمارے موجود ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. ان کے حوالے سے ابھی تازہ ترین خبر بھی چلی ہے اور کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جیسمین. ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بدین میں ہیں یا کہاں پر ہیں؟ جی میں دبئی میں ہوں اس وقت. جی اچھا ٹھیک ہے، اوکے. بہت سارے لوگ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مشکل کے وقت میں آپ چھوڑ کر اپنے لوگوں کو دبئی چلے گئے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب اتنے شدید فلڈز آئے ہیں تو آپ دبئی میں کیوں ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہاں؟ دیکھیں میں بڑا اپنی لیڈر کو اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو ان کی زندگی کا مقصد تھا، جو ان کی سیاست کا مقصد تھا کہ پاکستان کے غریب اور لاچار جو انسان ہیں ان کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی اور جان بھی ان کی بہتری کے لیے ان کو آزاد کرانے کے لیے دی تھی. تو اس وقت پالیٹکس اور سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو اس وقت جو ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ فلڈز کی ہے. فلڈ آئے ہوئے ہیں، حالات سندھ کے بہت ہی گمبھیر ہیں اور اسپیشلی جو ہمارا ایریا ہے اس کی حالت بہت بری ہے اور گورنمنٹ کے ریسورسز سے بہت زیادہ یہ ڈیزاسٹر ہے جو کہ گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر پا رہی. تو اس وجہ سے میں اور اسپیکر صاحبہ ہم دونوں یہاں دبئی آئے. کچھ لوگوں سے ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ہمیں پازیٹیو رسپانس آیا ٹیلی فونس پہ، تو ہم رش کر کے ادھر آئے. آج اس سلسلے میں ایک میٹنگ ڈاکٹر صاحبہ یہاں کے 5:30 بجے کر چکی ہیں. یہاں جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی کے بزنس کے لوگ ہیں. So you're collecting funds, ڈاکٹر صاحب, is that correct? آپ funds collect کرنے کے لیے گئے ہیں؟ We are collecting funds and we are collecting eatables. کیونکہ وہاں جو حالت ہے کراچی میں بھی اور حیدرآباد میں بھی ہر جگہ پہ، تو ایکچولی وہاں سپلائیز جو ہیں ان کا ٹرانسپورٹیشن اور سپلائیز اٹ سیلف لینا پریکیور کرنا اب امپاسبل ہو گیا ہے. تو یہاں سے ہی ریڈی فوڈ سٹف یا ان کوکڈ فوڈ سٹف ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے مل جائے اور پلین لوڈ یہاں سے ہم لینے میں کامیاب ہوں اور پاکستان بھجوائیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ مجھے بتائیے گا، بڑا سیریس کوشچن ہے اینڈ پلیز آنسر اٹ ویری آنیسٹلی. یہ ابھی خبر بتائی گئی ہے اور سما پہ بریکنگ نیوز چلی ہے کہ آپ کی ممبر پروونشل اسمبلی کی ریزگنیشن قبول نہیں ہوئی. یو آر اسٹل اے ممبر اینڈ آپ نے استعفیٰ دیا ہے بٹ وہ اعلیٰ قیادت نے قبول نہیں کیا. از دیٹ ٹرو؟ یس اور نو؟ دیکھیں، ناٹ ٹو مائی نالج، جہاں تک میرا کام تھا میں نے کام کر دیا. ہینڈ ریٹن میں نے بھیجی ہیں ساری ریزگنیشنز 4 کی 4. خبر یہ لگی ہے کہ آپ نے استعفیٰ واپس خود لیا ہے.